دیکھیں ہندو بھی بت پرست تھے نا، ابھی بھی ہیں، یہ بت پرست ہی ہیں نا، صنم پرست ہیں. اور یہ جو مشرک تھے مکہ کے، یہ بھی یہی کام کرتے تھے. لیکن ان میں اور ان میں بنیادی فرق ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ سب حضرات خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں عطا فرمائیں اور ہمیں اس وقت میں دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا فضل ہے. ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام لے کر آئے توحید کا، یہ جو توحید کا جو پیغام ہے ناظرین، یہ تمام انبیاء کرام کا یہی پیغام تھا. ہر نبی اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اس کا پیغام کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے اللہ کے. تو ہر نبی کا یہی پیغام ہے اور اس کی دعوت کا جو مرکز اور محور ہوتا ہے وہ توحید باری تعالیٰ. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی یہی پیغام لے کر آئے اور آپ کا جو پیغام تھا پیغام ابدی، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جو رسالت اور نبوت ہے اس کو ختم کر دیا. آپ کو خاتم النبیین کا اعزاز دیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، امام الانبیاء بنا کر مبعوث کیا. تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو لے کر آئے. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا ناظرین، اس وقت دنیا کے اندر خدا کی ذات کو لے کر، اللہ کی ذات کو لے کر کئی تصورات موجود تھے. ایک تصور تو یہودیوں کا تھا، ایک تصور عیسائیوں کا تھا، اور ایک نظریہ اور عقیدہ جو موجوسی ہیں، آتش پرست موجوسی، ان کا تھا. اور ایک نظریہ یا آپ کہیں کہ ایک عقیدہ وہ اس زمانے کے اندر ہندوؤں کا تھا. اور پھر ہندوؤں کے اندر آپ آ جائیں کہ وہ بت مت بھی، یعنی بت مذہب جو بدھسٹ ہیں وہ بھی ایک نظریہ رکھتے ہیں، لیکن وہ انہی کی ایک شاخ ہیں. اگر یہ کہوں کہ وہ ملتے جلتے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. لیکن ہندو مذہب، بت مذہب اس زمانے کے اندر. اور ایک اور نظریہ تھا ناظرین جو ایتھیسٹ تھے، جن کو دہریہ کہا جاتا تھا. تو جو خدا کے وجود کے منکر تھے اور کسی قسم کی جو اللہ رب العزت کی ذات کی جو موجودگی ہے یا اس کے وجود یا موجودگی کے منکر تھے. وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ بھئی کوئی خدا بھی ہے، کوئی الہ بھی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، ہندو ہو گئے، بت مذہب کے لوگ ہو گئے، اسی طریقے سے دہریے ہو گئے. اور پھر مکۃ المکرمہ کے اندر جو ایک طبقہ تھا، وہ جو کثیر تعداد میں تھے، وہ مشرک تھے، وہ شرک کیا کرتے تھے، اصنام پرستی تھی. اگرچہ ان کا نظریہ اور یہ جو بر صغیر کے اندر جو ہندو پائے جاتے ہیں، ان کا نظریہ اور ان کے نظریے میں بنیادی طور پہ فرق تھا، لیکن تھے یہ بھی اصنام پرست
بت پرست، تو لہذا ان کو ہم کہیں کہ یہ مشرک تھے اور یہ بھی بت پرست تھے، اصنام پرست تھے۔ اور ایک طبقہ اور تھا جس کو ناظرین سائبین کہا جاتا ہے، یا آپ ان کو کہیں گے جو دین حنیف پہ تھے، جن کے ہاں خدا کی وجود کو بھی مانتے تھے، اس کی وحدانیت کو بھی مانتے تھے، اور ان کے ہاں یہ شرک وغیرہ نہیں پایا جاتا تھا، جس کو اگر ہم کہیں کہ دین حنیف کے اوپر جو بہت سارے لوگ تھے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ وہ بھی اسی نظریے کے حامل تھے۔ تو لہذا ناظرین اب آپ دیکھیں کہ 6 قسم کے لوگ ہو گئے، یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، موجوسی ہو گئے، بت مذہب والے ہو گئے، اور اسی طرح سے پھر بت میں ایک شاخ ہندوؤں کے بھی آپ شامل کر لیں، پھر اصنام پرست ہو گئے چھٹے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مشرک جس کو کہتے ہیں جو مکہ کے مشرک تھے، اور اسی طرح سے دین حنیف کے۔ تو لہذا اب یہ سارے نظریات کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اب آپ پہلے تو یعنی جو اسلام کا جو تصور خدا ہے، تصور الہ ہے، اس سے ہم تھوڑا سا پہلے گفتگو کرتے ہیں جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان کا تصور خدا کیا ہے، تاکہ کلیئر ہو جائے۔ کہتے ہیں نا الاشیاء تعرف بازدادیہا، کہ جو چیزیں ہیں وہ اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں، اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ یعنی رات کو پہچان نہ ہو، اگر رات ہی رات ہو تو آدمی کو پہچان ہی نہ ہو کہ رات کیا چیز ہوتی ہے۔ دن ہوتا ہے تو رات کی پہچان ہے، رات ہوتا ہے تو دن کی پہچان ہے، اور تاریکی ہوتی ہے تو روشنی کی پہچان ہے، روشنی ہوتی ہے تو تاریکی کی پہچان ہے۔ سفید رنگ ہے تو کالے رنگ کی پہچان ہے، کالا رنگ ہے تو سفید رنگ کی پہچان ہے۔ خوبصورتی ہے تو بدصورتی کی پہچان ہے، بدصورتی ہے تو خوبصورتی کی پہچان ہے۔ تو لہذا یہ ضدیں ہیں ایک دوسرے کی، جو ضد ہوتی ہے ضد سے بھی چیزوں کو پہچانا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ناظرین جو یہودی مذہب کے ماننے والے لوگ تھے، جو یہود تھے، ان کا خدا کے بارے میں کیا تصور تھا اور وہ کس نظریے کے حامل تھے۔ دیکھیں اگرچہ بظاہر یہ جو اہل یہود ہیں ان کا نظریہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا ایک ہے اور توحید کے بھی قائل ہیں، لیکن ان کا خدا جو ہے وہ تھوڑا سا لاچار سا نظر آتا ہے۔ یعنی اب اگر آپ ان کی کتابوں کے مطالعہ کریں اور ان کی جو افکار ہیں اس میں جی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا خدا لڑ رہا تھا، کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدا کو پچھاڑ دیا، تو مطلب اس قسم کا نظریہ ان کے خدا، یعنی خدا کے پیٹ میں آنتڑیوں میں درد ہو گیا اور درد سے چیخنے لگ گیا۔ تو یعنی اس قسم کا تصور کہ خدا کے ساتھ اجسام کا، یعنی اس کو مجسم صورت بھی دے دی کہ جی وہ مجسم صورت کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے، یا اس کے بارے میں انہوں نے ایک تصور یہ قائم کر کے رکھا۔ حالانکہ ٹھیک ہے وہ ان کا ایک تصور ہے، لیکن یہ تصور جو ہے خالصتاً توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے۔ تو لہذا ان کے ہاں یہ تھا۔ اچھا اسی وجہ سے یعنی اسی تصور کو اور اسی فکر کو وہ آگے لے کے چلتے ہیں، تو اسی کی بنیاد پہ حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر اللہ کا بیٹا بھی بنا دیتے ہیں وہ۔ تو لہذا ان کے ہاں تو یہ نظریہ تھا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں عیسائی۔ دیکھیں نصارہ جو ہیں، نصارہ کے ہاں خدا کا کیا تصور ہے؟ ان کے ہاں اس کے وحدہ لا شریک لہ کا تصور ہی نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک واحد ہستی کا نام ہے، بلکہ ان کے ہاں خدا کس کا نام ہے؟ تثلیث کا نام ہے، خدا، بیٹا اور مقدس روح، اور ان تینوں سے مل کر جو ہے یہ ایک عقیدہ کھڑا کرتے ہیں جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ اور ان کے ہاں خدا جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے، اور یہاں تک کہ یہ اپنا خدا کو جو ہے یا اللہ کو کہتے ہیں کہ جی وہ اسی کا جز ہے، یا بیٹا باپ کا جز ہے، باپ بیٹے کا جز ہے۔ اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی باپ، یہ کہتے ہیں کہ جی دونوں ایک دوسرے کے جز ہیں اور دونوں ہی جو ہے ہمیشہ سے ہیں، اور جو مقدس روح ہے، ایک طبقہ مکتبہ فکر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جو مقدس روح ہے وہ بھی انہی کا جز ہے، لیکن ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ مقدس روح جو ہے وہ جبریل ہے، اور جبریل جو ہے وہ ان دونوں کا جز نہیں ہے، تو لہذا وہ ایک الگ جز ہے، اور پھر وہ حضرت مریم کو ان کا جز قرار دیتا ہے۔ تو لہذا ان کے ہاں خدا کا تصور کیا ہے؟ خدا کا تصور یعنی وہ وحدہ لا شریک لہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں وہ ابنیت کا، بنویت کا، کہ یعنی وہ اپنے اس کا ایک بیٹا ہے، اور بیٹے کی شکل میں، یعنی اگر آپ اس کو اس طرح سے لے لیں گے جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں
خدا جو ہے وہ کسی اور کی شکل کے اندر اوتار بن کے دنیا میں آتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ان کے ہاں کہ جی وہ جو دنیا کے اندر جو نزول ہوا وہ بیٹے کی صورت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں نزول ہوا، تو لہذا ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ تثلیث بن کے وہ کہتے ہیں یہ تثلیثی ایک ہے، یعنی تین ایک ہیں اور ایک تین ہے، خدا بیٹا اور مقدس روح، یا خدا بیٹا اور حضرت مریم، تو لہذا ان کے ہاں کیا ہے کہ یہ تین ایک ہیں اور ایک تین کا عقیدہ ہے، تو انہوں نے یعنی ان کا تصور خدا کا وہ ایک الگ تصور انہوں نے بنا لیا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ناظرین جو موجوسی ہیں، اور موجوسیوں کا کیا نظریہ ہے خدا کے حوالے سے، اللہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جی خدا جو ہے وہ جس طریقے سے نور اور خیر کا خدا الگ ہے جس کو یزداں کہا جاتا ہے، اور شر اور ظلمت کا یعنی ظلمت اور تاریکی اور شر کا خدا الگ ہے، اس کو ہرہمن کہا جاتا ہے، تو خالی یعنی جو اچھائیوں کا، نور کا، خیر کا وہ یزداں ہے، اور جو ہے جو برائیوں کا اور تاریکیوں کا وہ ہرہمن ہے، تو لہذا ان کے ہاں جو ہے وہ دو مخالف جو قوتیں ہیں ان کے نزدیک یہ خدا، یعنی اس دو تصورات کو لے کر وہ کہتے ہیں یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں یہ نظریہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو موجوسی ہیں، اب یہ آتش پرست ہیں، اب ان کے نزدیک جو نور ہے اور جو خیر ہے، اچھا نور کیا ہے؟ اس کے اندر روشنی ہے، اس کے اندر لائٹ ہے، تو اب اس کا پرتو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا پرتو جو ہے وہ سورج ہے، اب سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہوتی ہے، اب جب روشنی ہوتی ہے تو پوری دنیا کو وہ منور کرتا ہے، روشن کر دیتا ہے، تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، تو یہ تو کیا ہو گیا؟ یزداں ہو گیا۔ اب وہ اس کا پرتو ہو گیا، اب نور کا پرتو سورج ہو گیا، اور یا اس کو آپ اس کا ایک دوسرا معنی لے لیں کہ یعنی اس کی جو ایک علامت ہے، وہ علامت کیا ہے؟ وہ علامت یہ ہے سورج ہے، تو لہذا اب سورج کی جو ہے عبادت کی جائے، آتش پرست یعنی سورج کی عبادت کرنے والے۔ اب ان کو آتش پرست کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے، یہ جو آگ کیونکہ اس کے اندر بھی نور پایا جاتا ہے، یہ بھی تاریکی کو دور کرتی ہے، اور یہ بھی کس کا عکس ہے؟ یہ سورج کا عکس ہے، تو لہذا اب یہ علامتی طور پر آگ جلائی جاتی ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے ان کو آتش پرست کہا جاتا ہے یا موجوسی کہا جاتا ہے، تو لہذا یہ بھی دنیا کے اندر اس وقت میں کثیر تعداد میں موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، تو لہذا ان کے ہاں یہ خدا کا تصور ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو ہندو ہیں، اب ہندوؤں کا کے ہاں تصور کیا ہے؟ اچھا، ہندوؤں کے ہاں جو برہمن ہے، جو اونچی ذات کا ہندو ہے، اس کے نزدیک خدا کا تصور ڈیفرنٹ ہے، وہ تو وحدت الوجود، یعنی میں آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے کہ جی خدا کا تصور کیا ہے کہ خدا حلول کرتا ہے، اور حلول کر کے ہر طاقتور چیز، ہر فائدہ پہنچانے والی چیز، ہر ایسی چیز جو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کے اندر خدا حلول کر جاتا ہے۔ اچھا، وہ خدا جو ہے صرف جانوروں میں بھی حلول کر جاتا ہے، ان کے نزدیک جو ہے جیسے ہاتھی ہے، اب ہاتھی بہت طاقتور ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اتنی طاقت ہے کہ وہ پورے کھیتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، انسان کی سینے پہ قدم رکھے تو بندہ مر جائے، تو لہذا انہوں نے ہاتھی کو بھی خدا کہا کہ اس کے اندر بھی حلول کر گیا خدا، اور یہ بھی اس کا پرتو ہے، تو لہذا ہاتھی کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ شیر ہو گیا، اسی طریقے سے اژدھا ہو گیا، اسی طریقے سے جو ہے وہ اچھا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں، جن کی وحشت ہے، جن کا خوف ہے، تو ان کے نزدیک یہ خوف کی علامت ہے، یہ دیوتا جو ہے خدا اس وقت غضبناک ہوتا ہے، تو یہ غضبناک ہے، غصے میں ہے، تو یہ ہاتھی اور یہ اور ان کو، تو لہذا ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاؤ اور ان کے خدا کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طریقے سے دوسرا کیا ہے کہ جی جو چیزیں فائدہ آپ کو پہنچاتی ہیں، مثال کے طور پہ گائے ہے، اب گائے جو ہے وہ اس کے گوبر سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ اس سے دودھ پیتے ہیں، تو لہذا یہ بھی خدا کا پرتو ہے، اس کے اندر خدا حلول کر گیا ہے، یہ بھی اب یہ گاؤ ماتا ہے، اس کی بھی عبادت کرو، اس کی بھی پرستش کرو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جو فائدہ پہنچا رہی ہے، ہر وہ چیز جیسے درخت ہیں، کچھ درخت فائدہ پہنچاتے ہیں تو ان درختوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، تو ان کے ہاں تو یہ ایک تصور۔ اچھا، پھر وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک اپر کلاس ہے، اپر کلاس کے ہاں تصور یہ ہے کہ خدا ان میں بھی حلول کر جاتا ہے،
یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف چیزوں میں کرتا ہے، وہ انسانوں میں بھی کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اب ان کے ہاں جو سائیں بابا ہیں یا گرو ہیں یا ان کے پنڈت ہیں یا کوئی بہت بڑی شخصیت ہے اور اس کے پاس بہت طاقت ہے، وہ بڑا اس کے اندر اس کے پاس دولت ہے، یہ شہرت ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس، یا مذہبی طور پہ وہ بہت پاپولر ہے اور اس نے عبادت کر کر کے، ریاضت کر کر کے کچھ قوتیں حاصل کر لی ہیں، مجاہدات کر کے، ریاضت کر کے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی خدائی ہے، تو لہذا ان کے ہاں اس کو پھر پوجا جاتا ہے، انسانوں کو بھی پوجا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ امیتابھ بچن ہے، اب امیتابھ بچن کا پورا ایک مندر بنا ہوا ہے، اس کی مورتی بنی ہوئی ہے، لوگ اس کو پوج رہے ہیں۔ اور محمد بن قاسم جب آیا تھا تو محمد بن قاسم نے انصاف قائم کر دیا اور یہ سارے سلطان کھڑی کی اور بڑا امن اور بڑا انصاف پسند تھا، بڑا نیک آدمی تھا، تو لوگ جو ہے اس کو پوجنا شروع ہو گئے۔ ان کے ہاں پھر وہ یہ نہیں ہے کہ پھر مذہب نہیں دیکھا جاتا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پوجو، کوئی جو ہے وہ بڑے سے بڑا جو اللہ کا ولی ہے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی پوجو۔ تو لہذا اچھا اب وہ جو طبقہ ہے، جو برہمن طبقہ ہے، جو یعنی ہائی کاسٹ کے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا حق ہے کہ خدا ہم میں حلول کرتا ہے، تو جب ہم پہ کرتا ہے تو آپ ہماری پوجا کرو، ہمارے آگے جھکو، ہم سے تم الگ رہو گے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، شادی نہیں کر سکتے، ہماری گھاٹ سے پانی نہیں پی سکتے، یہ بہت زیادہ ان کے ہاں مسائل ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور غریبوں کا جو ہے وہ جس طریقے سے مندر، امیروں کا مندر الگ ہوگا، غریبوں کا الگ ہوگا، یہ تو ابھی تھوڑا سا آپ حضرات کو میڈیا پہ دکھاتے نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہندوؤں کا ایک کانسیپٹ ہے۔ اسی طریقے سے بت ہیں، اب جو بت مذہب ماننے والے لوگ تھے ان کے ہاں کیا ہے، ان کے ہاں خدا کا تصور کیا ہے کہ جی خدا جو ہے وہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے صرف سختیاں برداشت کرنے کے لیے، تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے، مجاہدہ کرو، بس اپنے ریاضت کرو اور بس یعنی جتنا آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال سکتے ہو ڈالو، اور بس دنیا جو ہے وہ غموں کی جگہ ہے، دکھوں کی جگہ ہے، اور اس پر غم ہی غم ہے، دکھ ہی دکھ ہیں، اور بس اسی فلسفے کو وہ لے کے چلتے ہیں۔ پھر وہ ایتھیسٹ ہیں، ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو آپ حضرات کے علم میں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ان کا تصور یہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آ جائیں یہ مشرکین مکہ۔ اچھا، مشرکین مکہ جو تھے ان کا جو کانسیپٹ ہے، اور یہ جو ہندو ہیں، دیکھیں ہندو بھی بت پرست تھے نا، ابھی بھی ہیں، یہ بت پرست ہی ہیں نا، صنم پرست ہیں، اور یہ جو مشرک تھے مکہ کے یہ بھی یہی کام کرتے تھے، لیکن ان میں اور ان میں بنیادی فرق ہے۔ ان کے نزدیک جو ہے جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اور اس خدا کے درمیان وسیلہ ہے، کیونکہ خدا تک، اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا، تو ہم ان کا وسیلہ طلب کرتے ہیں۔ تو یہ ہم شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، تو اللہ تک تو ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا، تو لہذا ان کے آگے چڑھاوے چڑھاؤ، ان کی عبادت کرو اور یہ وہاں تک ہمیں پہنچائیں گے۔ اگرچہ حقیقتاً جب ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں نا، قرآن کہتا ہے نا، جب وہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور جب جیسی طوفان میں پھنستے ہیں تو اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اگر ہم دیکھیں جو ہندو مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو لہذا ناظرین، یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے مختلف جو ادیان ہیں ان کا تصور پیش کیا خدا کے بارے میں۔ اب آ جاتے ہیں اسلام کے اندر اللہ کا کیا تصور ہے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کون ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور وہ کون ہے، الحی، وہ حی ہے، زندہ کرنے والا ہے، القیوم، جو اپنی ذات سے بھی زندہ ہے اور لوگوں کو بھی زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، یعنی قائم رکھنے والا، قیام ہے۔ تو اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اور پھر وہ الہکم الہ واحد، کہ دیکھو تمہارا خدا جو ہے وہ ایک ہی خدا ہے۔ پھر اللہ رب العزت خود کو قرآن میں اپنا تعارف کراتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کوئی ہے نہیں، یعنی اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا ہے، نہ اس کے ساتھ اس کی ذات میں کوئی شامل ہے، نہ کوئی اس کی صفات میں شامل ہے، اور وہ تنہا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ واحد ہے، اور وہ یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، احد، یکتا،
اللہ الصمد، وہ صمد ہے، یعنی ساری کی ساری وہ یعنی صمد کہتے ہیں بے نیاز کو، یعنی ہم سب جو ہے تمام کے تمام دنیا کے انسان، تمام کی تمام مخلوق، ان سب کی حاجتیں کس تک پہنچتی ہیں؟ وہ اللہ تک پہنچتی ہیں۔ صمد کہتے ہیں جس تک تمام کے تمام لوگوں کی حاجتیں پہنچتی ہوں، ضرورتیں پہنچتی ہوں، مرادیں پہنچتی ہوں، دعائیں پہنچتی ہوں، اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک وقت میں تمام کے تمام انسان، مخلوقات، سب کو جو جو ان کی ضرورت ہے، جو جو ان کی حاجت ہے اس کو پورا کرے، ان کو عطا کرے۔ تو صمد جس کی طرف تمام لوگوں کی حاجتیں پہنچتی ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو ضرورتیں پوری کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کسی چیز کی احتیاج نہ ہو۔ تو قرآن بہترین تعارف کراتا ہے اپنا، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہاں پر اس نے نفی کر دی۔ کس بات کی نفی کر دی؟ کہ نہ بھائی وہ کسی کا باپ ہے، نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے۔ دیکھیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ خدا کا بیٹا بنائیں گے تو پھر ان کے والد کون ہوئے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہو گئی۔ تو وہ نہ تو وہ تو کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد۔ کیونکہ ابویت کا اور بنویت کا یعنی بیٹا ہونا، باپ ہونا، یہ تو کمزوری کی علامت ہے کہ جو باپ ہے اس کو بیٹا اس لیے چاہیے کہ وہ بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے اور وہ اس کی وراثت کو لے کے چلے، اس کے نام کو لے کے چلے۔ تو کئی چیزوں میں انسان مانگتا ہے نا، حضرت زکریا نے مانگا نا، یا اللہ تم مجھے اولاد عطا فرما یرثنی و یرث آل یعقوب، کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو یہاں پہ تو باپ ہونے کی حیثیت سے بندہ کہتا ہے بیٹا ہوگا اور بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور بیٹا اس کے لیے کیا محتاجگی ہوتی ہے باپ کی کہ وہ کہتا ہے یار باپ ہوگا تو وہ میری تربیت کرے گا، میری پیدائش سے لے کر جوانی تک میری ضرورتوں کو پورا کرے گا، میرے سارے مسائل حل کرے گا، مجھے ایجوکیشن دے گا، میرے لیے گھر بنائے گا، 10,000 چیزیں باپ کرتا ہے نا۔ یعنی باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹا پہلے محتاج ہوتا ہے باپ کا، باپ تو بعد میں محتاج ہوگا نا۔ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ساتھ ہی باپ کا محتاج ہے، لیکن باپ تو جا کے بڑھاپے میں محتاج ہوگا جب بیٹا جوان ہوگا۔ تو لہذا یہ دونوں جو چیزیں ہیں ان کے اندر احتیاج پائی جاتی ہے، ان کے اندر عجز پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے احتیاج سے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عجز سے مبرہ ہے، پاک ہے، وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جو محتاج ہو۔ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب کی نفی کر دی کہ یہ تم جو گائے کو، ہاتھی کو، شیر کو، اژدہے کو، اور جو ہے مختلف لوگوں کو کہ جی فلاں جو بابا ہے وہ کرتب دکھاتا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ کچھ کرشمے ہیں، تو جی اس کو خدا بنا لو، یا اس کے اندر وہ صفات، خدائی صفات پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ دیکھنے والا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے۔ تو سماعت اور بصارت تو ہے اس میں، لیکن لیس ہماری طرح نہیں ہے کہ جس طرح سے میں اور آپ دیکھتے ہیں، محتاج ہیں، آج میری نظر کمزور ہو گئی، میری سماعت کمزور ہو گئی۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے، اور اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس عقیدہ توحید خالصتاً اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور اس پر ہم کاربند ہیں۔ اسی لیے پھر اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کرے گا وہ پھر جو ہے وہ اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔